زندگی کا ایک لفظ کے اندر میں مفہوم بیان کرنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی چیلنج کا نام ہے۔ جو انسان چیلنج دینا نہیں جانتا اور جو انسان چیلنج قبول کرنا نہیں جانتا وہ زندگی کے اندر پرفارمنس نہیں دے سکتا، اور کامیابی ایک لمبے عرصے کے بعد آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے رخی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو کامیابیاں ہزاروں سال لیتی ہیں۔ خود کو ایک صدی بنانے کے لیے ہزاروں صدیاں گھولنا پڑتی ہیں، پھر جا کے تاریخ آپ کو آپ کے نام سے جانتی ہے، تب جا کے آپ ایک مثال بنتے ہیں اور آپ ایک برانڈ بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، لیکن 40 سال بعد ہارڈ ورکنگ کی انہوں نے، 40 سال بعد 40 سے 65 25 سال کا ورک ہے ان کا، 40 سے لے کر 65 تک ان کی ایج تھی، 25 سال بنتے ہیں بیچ میں، 25 سال جو ان کا ورکنگ ایریا ہے اس کے اندر پوری انسانیت کو متعارف کروایا ہے اپنے آپ کو، اور پوری انسانیت پھر پتھر سے لے کر انسان تک نے کلمہ پڑھا، اور آج ان کی اطاعت جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو پھر کامیابیاں انہی کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ خلیفہ اول اسلام کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہیں جانتا تو ان کو ایک تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اس وقت ایج کیا تھی، اس کے بعد پرفارمنس شروع ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو کامیابی ہوتی ہے انسان کی ایک لمبے اسٹرگل کے بعد آتی ہے۔ آپ سرزمین پاکستان پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان بنتے تو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان بننے کی کہانیاں آپ نے ضرور سنی ہوں گی کہ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا، لیکن جو لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی سے کون واقف ہے کہ وہ کس مشکلات سے گزر کر ایک لیڈر پیدا ہوئے ہیں، ان کی زندگی پر کوئی نظر نہیں دوڑائے گا۔ اس لیے تو یہ لوگ کامیابی کا جو ہے وہ رزلٹ دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگوں کو 2 سال کے بعد پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا تم نے حاصل کیا اپنی فیلڈ کے اندر، کون سی کامیابی حاصل کر لی، 4 سال کے بعد پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اپنی محنت کو اپنی لگن سے اپنی جد و جہد کے ساتھ انہیں اپنی فیلڈ کے اندر ورک کرنا ہے، اپنی لگن ہونی چاہیے اپنے میدان کے اندر، کہ کبھی کسی کے ماتحت ہو کر کام نہیں کرنا، اپنی سلطنت بنانی ہے اور اسی کے اندر راج کرنا ہے۔ کل کو یہ لوگ محکوم ہو گئے اور تو حاکم ہوگا اور کندھوں پر اٹھایا جائے گا تجھے، اور پھر یہ لوگ بھی کہیں گے کہ جنہوں نے 2 سال پہلے پوچھا ہوگا ایک فضول انسان، ایک پاگل انسان، اسی وجہ سے آپ کو پکارا جائے گا، پھر وہ فیلڈ آئے گی کہ آپ کو پہچانا جائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح، جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے حصول کے لیے کام کر رہا ہوں، مسلم لیگ جو ہے اس کے لیے ورک ہے میرا، ایک پاکستانی نیشن ہم بنائیں گے، قوم بنائیں گے جن کو آزادی ہوگی اپنے مذہب کے لیے، اور ان لوگوں کو میں آزاد ایک وطن کا رخ دینے جا رہا ہوں۔ تو کس نے مخالفت کی ہے؟ سب سے پہلے مسلمان علماء اکرام ایسے تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور اس میں مسلمان بھی موجود تھے، کافروں نے تو کی ہے، لیکن پاکستانی اسلامی ریاست جس کی احادیث میں پیشن گوئی تھی اس نے پورا ہونا تھا، اور آج پاکستان ایک آزاد وطن کے طور پر متعارف ہوا ہے۔ تو یہ کامیابیاں ہوتی ہیں لمبے عرصے کے بعد۔ کتنی مشکلات سے قائد اعظم محمد علی جناح ہارڈ ورکنگ کی، انہوں نے کتنا ہارڈ ورک کیا، انہوں نے بیماری کے باوجود لندن کے اندر علاج کرانے کے لیے نہیں گئے، وہ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، کہ یہ اس قوم کو ایک میں نے وطن دے کے جانا ہے۔ جد و جہد تھی ان کی، کون سی تنخواہ تھی ان کی جو اس قوم کے لیے ورک کرتے رہے، کون سی ایڈ ملتی تھی ان کو، کون سا روپیہ پیسہ دیا جاتا تھا قوم کی وجہ سے؟ ایک جد و جہد تھی، ایک لگن تھی۔ تو اسی وجہ سے نام جد و جہد اور لگن محنت سے پیدا کیے جاتے ہیں اور بے لوس پیدا کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، لیکن قوم کے لیے ورک کیا اس نے۔ تو قوم کے لیے ورک کرنے کے لیے آپ کو بے لوس ہونا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ آپ کے نام سے پہچانی جائے، یہ قوم آپ کو پہچانے۔ تو شکر گزار قوم کو بنانے کے لیے آپ کو بے لوس محنت کرنا ہوگی، اور جو رزق اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ لیکن اگر اپنی محنت کو قوم کے لیے صرف کریں گے،
قوم کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر جائیں گے تو پھر جا کر آپ کو اللہ رب العزت ایسا مقام دیں گے کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی، آپ وہاں تک آپ کے خیالات بھی نہیں ہوں گے جو اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ پھر تیرے دشمن کے اندر موضوع بھی تو، تیرے دشمنوں کے اندر قطع بھی تو، تیرے دشمن تیرے باتوں پر ہنسیں گے تو پھر تو جا کر ان کے اندر ایک لیڈر کے طور پر متعارف ہوگا، پھر تیرے اپنے، پھر تیرے پرائے تیرے پیچھے ہوں گے اور تو ایک لیڈر کی طرح انٹری کر رہا ہوگا۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بے لوث خدمت کرنی ہے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں جو سیمینار کیا گیا ہے، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے رخی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے بے لوث ہمارے لیے ورک کیا۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں آزاد گھوم رہے ہیں، یہ انہی کی محنت کا ثمر ہے، یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سجدے بھی آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، آج مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں۔ اسلامی ریاست، ایک اسلامی مملکت جو پوری دنیا کا ایک پہچان بن چکی ہے، اسلامک ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ایٹمک انرجی ہمارے پاس موجود ہے اور آج ہم پاکستان کی بہترین، دنیا کی بہترین پاکستانی فوج رکھتے ہیں، تو یہ انہی کی محنت کا ثمر ہے۔ تو جو بھی میں نے غلط کہا، جو میرے الفاظ اپنے تھے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور جو میں نے حق کہا اور سچ کہا وہ کل بھی قوم کے لیے تھا، آج بھی قوم کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔